اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان کرم فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل ہو آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگوں دوستو، گزشتہ جمعہ ایمان کے متعلق اور اعمال صالحہ کے متعلق چند باتیں سامنے آئی ہیں، اور یہی وہ دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک ایمان اور دوسرا اعمال صالحہ. یہ ایسی بنیادی چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی کامیابی کا دار و مدار بھی انہی دو بنیادی چیزوں پر رکھا ہے، اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار بھی انہی ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر رکھا ہے. اللہ کرے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کامل، یقین صادق اور پھر اعمال صالحہ اپنی زندگی میں اپنا کر لا کر موت کی آخری سانس تک اس پر عمل کرتے رہنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. میرے بزرگوں دوستو، ایمان ایسی بنیادی چیز ہے کہ میرے اور آپ کے آقا سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں دعا سکھ لی ہے. اللہم زین قلوبنا بزینت الایمان، اللہم حبب الینا الایمان
وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِّهْ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں ارشاد فرمایا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی زینت سے زینت بخشیے، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیجیے۔ اور دوسری جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت عطا فرما۔ وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر و شرک سے، فسق و فجور سے، اور پھر عصیان سے، غفلت سے، غفلت کی کراہت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اس لیے کہ بزرگوں دوستو، ایمان وہ بنیادی چیز ہے کہ جس کے پاس ماشاءاللہ اور جس کو یہ دولت مل گئی وہ دنیا کا سب سے بڑا خوش نصیب آدمی ہے، اور اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت گویا کہ اس کے پاس موجود ہے۔ اور جس کو ایمان نہیں ملا، فرمایا اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ لیکن آج اللہ معاف فرمائے، دنیا کے رنگیلیوں میں مسلمان اپنے آپ کو لگاتے لگاتے دنیا کے رنگیلیوں میں رنگتے اس ایمان کی اہمیت کو، اس ایمان کی قدر کو بھولتا چلا گیا۔ اب اسٹیٹس یہ بن گیا کہ جس کے پاس دنیا ہوگی، جس کے پاس بینک بیلنس ہوگی، جس کے پاس محلات ہوں گے، بنگلے ہوں گے، وہ دنیا کا معزز آدمی، جن کی زندگی میں تقویٰ ہے، جن کی زندگی میں ایمان ہے، جن کی زندگی میں اعمال صالحہ ہے، فرمایا اسے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں، ان کے خیالات دقیانوسی خیالات ہیں، یہ ان کے زمانے کی ابھی باتوں پر چل رہے ہیں، جبکہ دنیا سورج پر، چاند پر پہنچ گئی۔ میرے بزرگوں، دنیا لاکھ ترقیات کرے، ترقی پر پہنچ جائے، کوئی جو ہے اس میں عیب کی بات نہیں، کوئی منع والی بات نہیں ہے، کوئی ریجیکٹ والی بات نہیں ہے، لیکن فرمایا سب سے پہلے یہ ایک مسلمان کے لیے اس کے نزدیک فرمایا دوستو وہ ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنایا اور دنیا کو بنا کر کبھی اس کی ترغیب نہیں دی، کبھی اس کی یہ رغبت نہیں دلائی۔ ہاں یہ ضروریات دنیا اور یہ چیزیں، مال، بیوی، بچے، یہ سب ضرورتیں تو ضرور ہے، لیکن کیوں ہے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ ساری ضرورتیں مقصد زندگی کے لیے سپورٹ بن جائے، اس کے لیے اللہ نے دنیا دیا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا دیا ہے کہ ہماری جو مقصد زندگی ہے، جو ایمان ہے، اعمال صالحہ ہے، آخرت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کے احکامات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہے، فرمایا اس کی ادائیگی کے لیے، اس کے سپورٹ کے لیے یہ مقصد ہے کہ ان ضرورتوں کو بھی اس کے لیے پورا کرو۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے النکاح نصف الایمان، ایک آدمی، ایک نوجوان نکاح کر رہا ہے تو اس کا مائنڈ اور اس کا مقصد اور اس کے خیالات یہ ہوں کہ یہ صرف ایک دنیا کی لذت کی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں جو پسند ہو تم اس کے ساتھ نکاح کرو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بہت سارے احادیث نکاح کے تعلق سے فرمایا۔ ایک جگہ تو فرمایا نکاح من سنتی، نکاح تو میری سنت ہے، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي، اور جب کوئی نکاح سے اعراض کرے، بھئی میں آزاد ہوں، بیچلر ہوں، یہ بس ہے، اب پھر نکاح کر لاؤں، باہر گئے تو بھی ہے تو بھی ہوم منسٹر کو بول کو جانا کا دینا، آنا کا دینا، یہ سارے جھنجھاٹ میں پڑھنا نہیں چاہتا، تو حدیث میں آتا ہے کہ نکاح سے اعراض کرنے والا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ لیکن یہ نکاح کیوں کروں؟ اس لیے کہ فرمایا
اس نکاح کی برکت سے میرے ایمان کی حفاظت ہو جائے، اللہ کا حکم پورا ہو جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پورا ہو جائے، آپ کی سنت ادا ہو جائے، میری بیوی میرے ایمان کی، میرے عزت کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے، اور پھر اس نکاح سے جو اولاد ہوگی وہ اولاد کو میں دیندار بناؤں گا، جو اولاد دیندار بن کر میرے دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی اور پھر آخرت میں میرے لیے مغفرت کا سامان بنے گی۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کے ذریعے سے ایمان والا یہ نیتیں کرے، ارادے کرے کہ اس مال کے ذریعے سے میں اپنی آخرت کو بناؤں گا، سنواروں گا۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ جو آدمی اس لیے کمائے کہ میں کسی کے سامنے مال میرے پاس نہ ہو اور کسی کے سامنے میں ہاتھ پھیلانے والا بن جاؤں، اللہ یہ نوبت مجھے نہ لائے، کسی کے سامنے میں سوال نہ کروں، اللہ یہ نوبت مجھے نہ لائے، اس لیے میں کما رہا ہوں۔ اور پھر دوسری نیت یہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حقوق میرے ذمے رکھے ہیں، جی میری بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، خاندان ہے، بھائی چارگی ہے، رشتہ دار ہے، ان سب کا میں حق ادا کروں گا۔ کتنے کام ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، اور پھر ماشاءاللہ جو میرے ذمے حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی۔ آپ کو دوستو ایک عجیب و غریب بات بتاؤں، مفسرین نے لکھا ہے کل قیامت کے دن سب سے پہلے ہمارا جو مال ہم نے خرچ کیا ہے، ان سارے خیر کے کاموں میں جو خرچ کیا ہے، اس میں سے سب سے پہلی کیٹیگری، اس میں سے سب سے پہلا نفقہ، اس میں سب سے پہلا خرچہ جو اعمال نامے میں رکھ کر تولا جائے گا وہ خرچہ ہوگا، وہ مال ہوگا، وہ پیسہ ہوگا جو اپنی بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں خرچ کیے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات ہے۔ تو دوسری نیت یہ، تیسری نیت یہ ہے کہ اللہ نے جو مجھے مال دیں گے اس مال کے ذریعے سے میں اپنی آخرت کو بناؤں گا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ایک دن فنا ہونے والا ہے، اور جو کچھ تم بینک آف گاڈ میں، جی ICICI بینک، HDFC بینک، بہت سارے اکاؤنٹس جی بینکوں میں آپ کے ہیں، ایک اکاؤنٹ بینک آف گاڈ میں بھی کھول لیجئے، ایک اکاؤنٹ خدا کی بینک میں بھی کھول لیجئے۔ پتہ نہیں اب تو ایسے جی حالات چل رہے ہیں، غلطی سے بھی بھولے سے بھی کہتے بھی آپ کوئی OTP نمبر دیے تو وہ پورا پاک کر لے کر چلے جائیں گے، پورا سیفٹی ہوتے ہوئے بھی جس سیفٹی نہیں، کب کیا ہو جائے، کب کوئی سا قانون آ کر ہمارے مال کو اچک لے۔ فرمایا دوستو کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن یہ خدا کی بینک ہے، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کون ہے جو اللہ کو قرض دے ہے۔ مانگنے کا عجیب طریقہ ہے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہی سب کچھ ہمارے پاس ہے، ہماری ذات کا کچھ بھی نہیں ہے جی۔ جو کچھ اللہ نے جی آج ہمارے پاس جو صلاحیت ہے، جو عقل ہے، جو مال ہے، جو طاقت ہے، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کون مجھے قرض دے گا اور اس قرض کے بدلے میں فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ میں اس کے قرض کو بہت بڑھا کر واپس کروں گا۔ یہ 3 نیتوں سے اگر مسلمان کماتا ہے تو یہ کمائی بھی عبادت بن جاتی ہے، یہ کمائی بھی ثواب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بہرحال بات بہت آگے چلی جا رہی ہے، تو میرے بزرگوں دوستوں بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو بڑی دولت، بڑی عطا، بڑا تحفہ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں جو دیا ہے، دنیا کی چیزوں میں یہ اور بھی پارٹنرشپ ہے جی، دنیا کی نعمتیں بے ایمانوں کو بھی اللہ نے دے دیا ہے جی۔ فرمایا ایمان یہ خاص نعمت ہے دوستو، جو اللہ پاک نے ہمیں بن مانگی دیا ہے۔ کسی کو میں عرض کر رہا تھا اس کا شکر جتنا بھی ادا کیا جائے کم ہے۔ تو دوستو اسٹیٹس چاہے وہ دنیا کی کامیابی کا ہو، فرمایا آخرت کی کامیابی کا ہو، فرمایا وہ ایمان اور اعمال صالحہ ہے۔ حضرت زاہد بن حرام رضی اللہ عنہ مدینہ المنورہ کے قریے میں رہنے والے ایک غریب غلام کالے کروٹے صحابی،
لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت۔ وہ گاؤں میں قریے میں جو کچھ اناج اگتا اسے لے کا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے کی جو چیزیں ہوتی آپ ان کو جو ہے ہدیے میں پیش کرتے۔ بڑی محبت تھی۔ ایک مرتبہ مدینے کے بازار میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں تو یہی حضرت ظاہر بن حرام رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر یہ کچھ چیزیں بیچ رہے ہیں۔ آپ پیچھے سے جا کر پکڑ لیے اور فرمایا میں یشتری منی ھذا الغلام، اس غلام کو میرے سے کون خریدے گا؟ تو آپ کی آواز سن کر حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ پیچھے اور زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹنے لگے، اپنی پشت کو اپنی پیٹھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا رہے ہیں تاکہ آپ کی برکت حاصل ہو۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس کا ہاتھ، جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جس کے بدن پر لگ جائے یہ ایمان کی حالت میں، فرمایا اللہ پاک اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے۔ پھر حضرت ظاہر کہتے یا رسول اللہ مجھ جیسے کالے کلوٹے کو، غلام کو کوئی خرید کر بھی کیا کرے گا؟ اس سے مجھے میری ذات سے اسے کیا نفع پہنچے گا؟ میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن میرے بزرگوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انک انت غالیا عند اللہ تبارک و تعالی، اے ظاہر ایسا مت کہو، دنیا والوں کی نظر میں اگر تمہاری قیمت نہیں ہے کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کے نزدیک تمہارا بہت ہی بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ہوا، کالے کروٹے تھے جی، حبشہ کے رہنے والے، ہونٹ موٹے۔ فرمایا دوستو اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد کیا، لیکن ظاہری اعتبار سے کوئی جی قیمت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایمان کی وجہ سے اور اعمال صالحہ کی وجہ سے، جبکہ آج آپ دیکھیں گے کہ کتنی مسجدیں جی مدینہ المنورہ میں بھی ایک مسجد ماشاءاللہ مسجد بلال ہے، بڑی خوبصورت بنائی گئی ہے، وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے یادگار کے طور پر بنائی گئی ہے۔ کتنے مدرسے بلال ہیں، کتنے مساجد بلال ہیں، اور کتنے بچوں کے نام جی بلال رکھا گیا ہے۔ فرمایا دوستو ظاہری طاقت اور ظاہری حیثیت کچھ بھی نہیں تھی، لیکن ایمان اور اعمال صالحہ، اور وہی قرآن کہتا ہے قارون کو اللہ نے اتنا دیا جی، اس کے خزانے کی چابیوں کو بڑے بڑے پہلوان مل کر اٹھاتے تھے۔ ایک مرتبہ نکل رہا ہے فخرج علی قومہ فی زینتی، پورے بند سور کر، کپڑے بھی جی ایک دم بھاری کپڑے، بولے تو یاد آئی بات آج لوگوں کی محنت، کیا بولے تو جی میرے کپڑے بھاری رہنا، اور وہ گاڑی ہماری بھاری رہنا، میرا نام بھاری رہنا، کاتبی رسید لکھاتے ہوئے نام چھٹ گا تو ٹوک کو پھر لکھاتی ہے جی، لکھائیے کوئی بات نہیں۔ آپ جب نیت کر لیے، وہاں نیت کرنے کے بعد بندہ خدا اللہ کا بندہ میں بول کو بھی لکھا دیے، آپ کی نیت پر آپ کو اجر مل جائے گا۔ نام گڑبڑ ہوا تو بھی کوئی بات نہیں، میرا نام اچھا رہنا جی، میرے کپڑے اچھے رہنا، میری گاڑی بھاری رہنا۔ کتے کی پٹے تو ایسے ہی کپڑے کو بھی گاڑی کو لگ میچنگ کرتی ہے، چلتے رہے تو دیکھتے رہنا منجج گلی کوچے میں سبھی بولو، آدمی کے پاس ٹائمش نہیں دیکھنے، موبائل کے پیچھے یہ لوگ پڑی جی۔ لیکن دوستو یہ تینوں چیزیں موت پر بدل جائیں گی، کپڑے کفن سے بدل دیا جائے گا۔ ہمارے والد برانڈیڈ کمپنی کے پہنتے تھے، سو پوری دنیا وائٹ کپڑے پہنتے، نکو ہمارے ابا کو جو رنگ پسند تھا وہ پسند کا رنگ کے کپڑے پہنائیں گے، نہیں، سب کے برابر آج ان کو سفید کفن پہنایا جائے گا۔ BMW میں چلتے پھرتے تھے ہمارے والد صاحب، ارے وہ موہن صاحب کی گاڑی جو مسجد کے کونے میں رکھی ہوئی ہے، کب کی اٹھتی ہے سو وہ گاڑی میں سلاتی کیا؟ ہاں آپ مانو یا نہ مانو، آپ کو یہ BMW کار نہیں آئے گی، فرمایا یہی گاڑی آئے گی۔ کپڑا بدل گیا کفن سے، اور پھر دوستو نام بدل گیا جی میت سے ہے۔ کوئی یہ نہیں بولتا اب فلاں خان صاحب کی، فلاں پاشا صاحب کی، فلاں سید صاحب کی جی فرمایا یہ لاش ہے، بلکہ کہتے ہیں سب میت ہے، میت کو کب نلاری، میت کو کب اٹھاری، میت کو بھئی ذرا اٹھاتے وقت ہلو لے جاؤ، زیادہ ہلونوں کو
جی اب نام پورا دوستو میت میں بدل گیا، کپڑا جا کر دوستو کفن میں بدل گیا، گاڑی جا کر جنازے سے بدل گئی، گھر جا کر دوستو قبر سے بدل گیا۔ تو میرے بزرگوں دوستو قارون جا رہا ہے، قرآن کہتا ہے 20ویں پارے میں فخرج علی قومی فی زینتی قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ جب وہ جا رہا تھا اس شان و شوکت کے ساتھ، کچھ دنیا کی طرف مائل ہونے والے لوگ کہہ رہے تھے، رال ٹپکا رہے تھے، منہ میں پانی چل رہا تھا اور کہہ رہے کاش یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش قارون کو جتنا ملا اس کا آدھا بھی ہم نہ مل جاتا، وہ بھی مل جاتا۔ کیا شان ہے، کیا شوکت ہے، بڑے نصیبہ والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ، جی لیکن وہی ماشاءاللہ جو ایمان والے تھے انہوں کہہ رہے بھائی کہاں اس دنیا کے پیچھے، اس مکڑی کے جالے کے پیچھے اور اس مکھی کے پر کے برابر کی دنیا کے پیچھے کہاں پڑ رہے ہو؟ جو اللہ کے نزدیک تمہارے ایمان پر، تمہارے اعمال پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اجر و ثواب رکھا ہے، فرمایا وہ آخرت میں اللہ کے پاس بہترین ثواب ہے۔ اور چلو اتنے نصیبے والا، جی مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جاتے جاتے سر پر جی سونے کا گولڈ کا تاج رکھ کر جا رہا تھا، اتنا سب کچھ ہوا، لیکن جب اس کے ڈسنے کا مسئلہ آیا، اللہ کی پکڑ کا مسئلہ آیا، اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوا، تو سارے دیکھنے والے بولنے لگتے اچھا ہوا کہ ہم قارون نہیں بنے، قارون کی طرح نہیں بنے، ورنہ آج ہم بھی اللہ کے عذاب کے شکار ہو جاتے۔ ایک طرف رکھیں، اور پھر دوستو کوئی بائی مسٹیک بائی چانس وہ علاقے، وہ محلے جہاں ابھی دین کما حقہ وہ پورے کا پورا نہیں ہے، دین کی دوستو نقل و حرکتیں نہیں ہیں، ایک ویران علاقہ ہے یا قریہ ہے جہاں دینداری بہت کم ہے، کوئی جا کر ان کو سمجھاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے، جی اس سب کے باوجود کہیں آپ یہ نہیں بتا سکتے فلاں اسٹیٹ میں، فلاں ڈسٹرکٹ میں، فلاں تعلقوں کے فلاں گاؤں میں معلوم نہیں سو کون کی ماٹھی ملا، اپنے بچے کا نام قارون رکھ دیا۔ سنی کہیں بھی ایک نام نہیں ملتا کہ کوئی اپنے بچے کا نام قارون رکھا ہو، جی بھول کر رکھ دیا ہو، معلوم نہیں سو رکھ دیا ہو۔ فرمایا دوستو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا وہ ایمان، وہ اعمال صالحہ کہ فرمایا آج کئی جگہ، جی کئی مقامات پر آپ کو مدارس ملیں گے، مساجد ملیں گے اور بچوں کے نام ملیں گے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی اس آیت مبارکہ میں سورہ بینہ 30ویں پارے کی اس آیت مبارکہ میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ یقیناً ایمان والے اور اعمال صالحہ والے جی یہی سب سے بہترین لوگ ہیں، یہ دنیا کے اعتبار سے ہے، اور آخرت میں اللہ فرماتے ہیں جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور پھر وہاں ایسے اللہ پاک ان کے لیے جنات عدن، یہ ایسی جنت عدن تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے نہریں بہیں گی۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ ادنا سے ادنا درجے کا مسلمان، ادنے سے ادنا درجے کا جنتی، جسے ہمیں اپنی لینگویج میں تھرڈ کلاس کہیں، فرمایا ایسے جنتی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جی جو جنت دیں گے میرے بزرگوں، فرمایا وہ ساری دنیا کے برابر بڑی ہوگی، 70-72 حوریں اس کی خدمت میں ہوں گی، 10,000 خادمیں اس کے پاس ہوں گی، اور پھر فرمایا وہاں کی نہریں، اور پھر دوستو دنیا کا معاملہ تو یہ ہے کہ کبھی نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں، کبھی آدمی ختم ہو جاتا ہے، لیکن جنت کی کسی نعمت کو ملنے کے بعد زوال نہیں ہے، ختم نہیں ہے۔ جوانی ملے گی تو بھرپور جوانی، ہمیشہ کی جوانی، اور جنت کا سارا زمانہ خالدین فیہا ابدا، کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا دوستو کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی شوگر نہیں آئے گی، اور شوگر کبھی ہے اور ڈاؤن کا مسئلہ تو دور کی بات، شوگر نہیں، بی پی نہیں، کینسر نہیں، ہارٹ نہیں، ساری بیماریوں سے پاک، ایک دم صحت مند، ہمیشہ کی خوشی، سارے غموں سے دور۔ فرمایا دوستو ہمیشہ کی زندگی بڑی نعمت ہے۔ آدمی بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے اور پھر
کئی لوگوں کو اپنے ہاتھ پر جنازے میں اٹھاتا ہے، قبر میں اتارتا ہے اور پھر اپنے کندھے پر جنازہ بھی دیتا ہے۔ یہ سارے منظر دیکھنے کے باوجود اپنی موت کے بارے میں پھر بھی ڈرتا ہے۔ حضرت مولانا اکبر شریف صاحب دامت برکاتہم حج کے سفر پر گئے تو ایک ساتھی کی مدینے میں طبیعت بگڑ گئی، اتنی بگڑی کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب یہ چند گھنٹوں کے مہمان ہیں۔ سارے تسلی دے رہے تھے، تسلی دینے والوں میں ایک نے ماشاءاللہ ہمت کر مبارکبادی بھی دیے۔ کون سی مبارکبادی بھائی؟ کہتے خوش نصیب نہ تم نا، مدینے کی موت سب کو ملتی کیجیے۔ انہیں بولیا کہتے ہیں کیا کی دعا کریا تھا نا بھائی، کیا کی دعا کریا تھا نا، بیٹیاں کی شادی ہو جاندے، وہ ایک دکان کی جگہ اب ایک دکان ہو جاندے، ایک فیکٹری کی جگہ اور ایک فیکٹری ہو جاندے، کیا کی دعا کریا تھا، یہ دعا قبول ہو جانا تھا، یہ دعا قبول ہو جانا تھا۔ آدمی مدینے میں جا کر اور مدینے کے سفر میں ہو کر، حج عمرہ کے سفر میں ہو کر، کوئی ماشاءاللہ حج کے لیے گیا اور انتقال ہو گیا، قیامت تک حج کا ثواب ملے گا، یہ سارے چیزوں سے ہٹ کر اب بیچارہ جو ہے گھبرا گیا۔ تو فرمایا دوستو جنت وہ چیز ہے کہ جہاں زندگی مل جاتی ہے، لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، کہ فرمایا ایک مرتبہ موت کا مزہ چکھ لیے تو چکھ لیے، اب یہاں نہ تو جہنم میں موت آئے گی نہ تو جنت میں موت آئے گی، ہمیشہ کی زندگی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کہتے ہیں کہ جنت میں حور بھی ہے، پھل بھی ہے، پھول بھی ہے، نہر بھی ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت فرمایا دوستو جنت میں یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے راضی ہو جاتے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، فرمایا آخر میں نوٹڈ دا پوائنٹ جو ہے، یہ جو کچھ ملا ہے، جنت جو ملی ہے، جنت کی نعمتیں جو مل رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں اپنے رب سے ڈر کر زندگی گزارتے تھے، خلوت میں، جلوت میں، ہر موقع پر، تنہائی میں، مجمع میں، یہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے میرے بندے تھے۔ بہرحال میرے بزرگ دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان اور اعمال صالحہ یہ بنیادی چیزیں ہیں، جن کو یہ مل گئے خدا کی قسم ان کو سب سے بڑی دنیا کی دوستو یہ نعمت اور دولت مل گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ من اسعد الناس یوم القیامہ بشفاعتی کا، اے میرے آقا کل قیامت کے دن آپ کے پاس سب سے زیادہ یہ سفارش کے حقدار کون ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہی فرمایا، جو ایمان والے ہوں گے، اعمال صالحہ ہوں گے، دل کے اخلاص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دینے والے ہوں گے، وہی میرے شفاعت کے زیادہ حقدار ہوں گے۔ اب میرے بزرگوں ایک بات یہ بھی ذہن میں آ سکتی ہے، حضرت زاہد بن حرام، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، یہ تو یہ غریب غلام لوگ تھے، یہ کیا غربت میں، غریبی میں ہی جو ہے ایمان اور اعمال صالحہ پر رہ سکتے ہیں؟ مال مل گا تو یہ اب سرکشی کریں گے، عیش کریں گے؟ نہیں دوستو، وہاں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنا مال لے کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال کو اس طرح اپنے ہاتھوں سے اچھال رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ عثمان کا یہ مال جو اللہ کے راستے میں عثمان نے لگایا، خرچ کیا، لٹایا، اس کے بعد سے کوئی بھی عمل بھی نہ کرے تب بھی عثمان کے لیے جنت واجب ہے۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑے کروڑ پتی صحابی، یہ علماء نے لکھا ہے کہ اتنا مال آپ کے انتقال پر آپ نے جو مال چھوڑے تھے، وہ مال دوستو آج دنیا کا نام تو مجھے یاد نہیں، سب سے بڑا جو کروڑ پتی ہے اس کا جو مال جماتے آج ہے، فرمایا ان کا چھوڑا ہوا مال اتنا تھا۔ تو بہرحال بزرگو دوستو، دنیا کی کامیابی کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے بنیادی چیز وہی ہے، ایمان اور اعمال صالحہ۔ اس کے بغیر آدمی تو زندگی ایسے ہی پریشان کن ہوگی، اور اللہ معاف فرمائے کہ اللہ پاک قرآن میں ایک جگہ نہیں دو جگہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب نعمتیں دے کر ان کا دل لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کا دل سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ولہم اعین لا یبصرون بہا،
آنکھ رکھ کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کہ فرمایا کان رکھ کر سننے کے لیے تیار نہیں. اولئک کالانعام، یہ پھر دوسری مخلوقات جو جانور حیوانات ہیں ان میں اور ان بندوں میں کچھ بھی فرق نہیں، بلکہ اللہ کہتے ہیں بل ہم اضل، بعض دفعہ وہ بھی فرما بردار اور مطیع ہو جاتے ہیں. یہ میرے کیسے بندے ہیں کہ سب کچھ رکھ کر بھی مجھے بھول جائے. جی آسٹریلیا کا ایک سائنسدان جی فرمایا وہاں سوسائڈ کرنے کا حکم نہیں تھا تو سوئٹزرلینڈ گیا، جا کر وہاں اپنے آپ کی جو خودکشی کر لی. فرمایا سب کچھ تھا لیکن ایمان اور اعمال صالحہ زندگی میں نہیں ہونے کی وجہ سے یہ ایک لمبی زندگی پا کر بھی اسے چین اور سکون نہیں مل سکا. بہرحال میرے بزرگوں دوستو، اللہ پاک نے یہ دو نعمتیں بڑی اونچی نعمتیں دی ہیں. فرمایا اس نعمت کی قدر کریں، اس ایمان کی حفاظت کریں. اس ایمان کی حفاظت جن اعمال سے ہوتی ہے، نماز کے ذریعے سے، تقوی کے ذریعے سے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے سے، جن اسباب سے، جن ذرائع سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. فرمایا ان اعمال میں ایمان والا موت کی آخری سانس تک اپنے تن من دھن کے ساتھ فرمایا اپنے آپ کو لگا کر اپنے ایمان اور اعمال کی حفاظت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر بھرپور عمل کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت